بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی وائس آف کشمیر ود مرتضیٰ بخاری کے آج کے پروگرام میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں ہم نے ایک نئی شخصیت کو جو سیاست کے حوالے سے، سماج کی خدمت کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کی بے شمار خدمات ہیں، آج کے پروگرام میں ہمارے وہ مہمان بنے ہیں اور قیمتی وقت میں سے انہوں نے یہاں پہ وقت ہمیں دیا۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم، حلم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کے ہمارے مہمان خواجہ محمد اکبر صاحب ہیں، جو وادی نیلم کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے اور وادی نیلم کی سیاست میں ان کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ تقریباً کم از کم جہاں تک ہم جانتے ہیں یا ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 15 سے 20 سالوں میں یہ سیاست جو گزری ہے پچھلی، اس میں انتہائی ایکٹیو نظر آئے ہیں، اور نیلم کی سیاست میں ہمیشہ جب بھی کوئی انقلاب نظر آئے تو کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ اس میں ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں پروفیسر عبدالشکور صاحب بھی منسلک ہیں، لاہور سے یہ موجود ہیں، اور خواجہ اکبر صاحب مظفر آباد میں ہی ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور سماج اور سوشل اور سیاست کے حوالے سے، نیلم کے حوالے سے آپ نے خدمات کے حوالے سے یہاں گفتگو آج کریں گے، تو دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور استقامت عطا فرمائیں۔ جی شکریہ بہت بہت جی، آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں جو نا آپ کے ذریعے سے عوام کو، نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اپنے پیغام پہنچا سکوں۔ خواجہ صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں نیلم کی سیاست میں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نیلم کی سیاست ہمیشہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یا تبدیلی آتی ہے نیلم کی سیاست میں، تو جہاں آپ کی رہائش ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے، ان لوگوں کا ہمیشہ، جو بھی جتنے والی پارٹی سامنے آئی ہے، ان کا ہمیشہ رول اہم رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ غلام قادر کو بھی ظاہر ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ وابستگی تھی، اور شاہ غلام قادر کو شاید نیلم کے اندر کوئی اس طرح جانتا نہیں تھا جتنا آپ کو لوگ جانتے تھے۔ آپ کے ذریعے ان کی پہچان ہوئی ہے نیلم کے اندر، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ آپ ہو گئے ہیں، ڈاکٹر عبد المنان صاحب ہو گئے ہیں، یحییٰ شاہ صاحب ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ارسل خان صاحب ہو گئے، مزید بھی احباب ہیں کہ جن کی وجہ سے شاہ جی کو لوگ جاننے اور پہچاننے لگے، اور شاید آپ ہی کی وجہ سے وہ خواجہ سیری کے اندر اپنا جو ہے وہ بنگلہ بھی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے نیلم کو رخ کیسے کیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیا ذاتی آپ کی خواہش تھی، آپ کے برادری کی خواہش تھی، یا جو 3-4 نام میں نے بتایا نون لیگ کے، ان کی خواہش تھی؟ شاہ جی کیسے ہم پہ مسلط ہوئے؟ سوال پہلا یہ ہے آپ سے۔ جی خواجہ صاحب۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ دراصل بنیادی طور پر جو بات کر رہے ہیں، یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے، یہ چیزیں کچھ مشہور ہو چکی ہوئی ہیں کہ جس میں بنیادی طور پر کچھ حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب کو لانے والے یا ان کو نیلم میں متعارف کروانے والے وہ ہیں مفتی محمود صاحب، جو سابق منسٹر ہے۔ انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب کو متعارف کروایا ہے نیلم ویلی، اور اس کے بعد میاں عبد الوحید صاحب ان کو ان کو میں اس وقت وہ ہوتے تھے، ایم ایل اے ہوتے نیلم کے، اور اسپیکر شاہ قادر صاحب سے ہوتے تھے۔ تو وہ میاں وحید صاحب اور قائم مقام صدر جب وہ بنتے تھے تو وحید صاحب نے ان کو شہیے دی کٹن میں اور کیل میں، پھر وہ طاقت میں ہوتے تھے تو لوگوں کی طرف جو ہے نا ان کا رجحان بڑھتا گیا۔ وہ ان کے بتاتے تھے لوگ ہمارے روم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں نیلم والے کے لوگ، پھر چھوٹے موٹے کام انہوں نے شروع کر دیے، تو وہ طاقت کے محور کی طرف آپ کو اندازہ ہے کہ لوگوں کا جنا رجحان ہو جاتا ہے، تو لوگ مائل ہوتے گئے۔ تو میں ابتدائی طور پر ان سے انسپائر نہیں تھا۔ تو جب 2014 میں میرے کوئی احباب نے انہوں نے مجھے مجبور کیا، انہوں نے کہا کہ امید کی آخری کرن ہے، یہ کام کریں گے، آپ ان کی مخالفت نہ کریں۔ تو اس میں جا کر میں نے اپنے احباب، دوست احباب ان کو کہا جی ٹھیک ہے جی، اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ اجماع ہے آپ کا، زبان خلق کو کہتے ہیں کہ اکثریت میں آپ لوگ کہتے ہیں، تو پھر میں نے ان کے ساتھ ہمیں لائی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ تو لیکن میرا اس وقت بھی یہ تھا کہ احتجاج اپنا قائم تھا، میں نے کہا جی کہ میں پھر اس دفعہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تو لیکن نیکسٹ جو اس پہ تو پھر آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ یہ بنیادی طور پر ہماری ہوئی۔ اچھا خواجہ صاحب،
اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، چلے جو بھی وجہ بنی ہے ان کے آنے کی نیلم کے اندر، لیکن اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ شاہ جی کو متعارف کروانے میں خواجہ اکبر صاحب کا، ڈاکٹر منان صاحب کا اور یحییٰ شاہ صاحب اور اسی طریقے سے مزید احباب ہیں نون لیگ کے جو بنیادی ارکان ہیں، یا نون لیگ کی نیلم کے اندر جو پائنیئرز ہیں جنہوں نے نون لیگ کی بنیاد رکھی ہے آبادی نیلم کے اندر، ان کا ہے۔ تو ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ اب خواجہ اکبر صاحب شاہ غلام قادر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ بنیادی طور پر میں نے جب ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا، جب اپنے احباب اور اپنی جو نا کچھ دوستوں کے ذریعے جب اس چیز پر ہم نے کنکلوژن ہوا ہمارا جی کہ ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں سپورٹ مسلم لیگ نون کا، اور پھر بنیادی طور پر میاں نواز شریف کا وہ تھا جی کہ ان کا جو کارکردگی تھی پاکستان میں، ان کے لیے جو ترقیاتی کام انہوں نے ملک پاکستان میں جو ان کا ویژن تھا، اس حساب سے ہم نے کہا جی کہ میاں نواز شریف کی پارٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم نے ووٹ دینے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے شروع کیا تو الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد میں نے ان کو بیسیکلی الیکشن سے پہلے اسپیکر صاحب نے بہت ہمیں سہانے لوگوں کو ایک خواب دکھائے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، میرے نواز شریف کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ میں بڑی لیڈرشپ کے ساتھ میرے گھریلو تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہیں، تو میں نیلم ویلی میں جو رئیس بن جاؤں گا، بنا دوں گا، میں نیلم ویلی کے ہر نوجوان کو نوکری جو ہے نا وہ دلا دوں گا۔ یہ وہ سونے خواب دکھائے تھے انہوں نے تو، لیکن جب یہ ہوا جی کہ الیکشن ہو گئے، الیکشن ہونے کے 2 مہینے کے بعد جب میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا جی کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یا آپ نے نیلم کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، آپ وزیر اعظم نہیں بن گئے، اب آپ مہربانی کریں اب آپ آئیں متبادل حکمت عملی اپناتے ہیں۔ تو متبادل حکمت عملی کے لیے میں نے 10 پیجز کا ان کو ایک ڈاکومنٹ بنا کر دیا، سمری بنا دی کہ سمری آف ایکشن، تو وہ میں نے ان کو واٹس ایپ بھی کیا، میں نے ان کو ہارڈ کاپی بھی جو نا فائل بنا کے دی، اس میں یہ جو آج میں نے منشور پیش کیا اپنا ابھی جا گئے، تو یہ وہ چیزیں ساری تھی جو میں نے ان کو دی تھی کہ ان چیزوں پر ہم کام کرتے ہیں، متبادل حکمت عملی اپناتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم نیلم کی عوام کی خدمت کر لیں گے، بے شک آپ اعظم نہ بنے لیکن ہم خدمت کر لیں گے نیلم کی عوام کی۔ لیکن انہوں نے اس منشور پہ، ان پوائنٹ آف ایکشن پہ کام نہیں کیا، ان کی اپنی کوئی اور ترجیحات تھی، ان کی ترجیحات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ معاونین کی ٹیم جو رکھی ہے یا ضلعی انتظامیہ میں جو لوگ رکھے ہیں وہ چن کے انہوں نے نائل لوگ، کرپٹ لوگ اور ان پڑھ لوگوں کی ایک ٹیم اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے خود اندازہ لگا لیں گے، بتا دیں کہ ڈیجیٹل ایج میں ان پڑھ لوگ جو ہے نا وہ کہاں تک چل سکتے ہیں، جب 20ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں جب ڈیجیٹل 5G کا دور ہے، اور اس وقت وہ آپ ان پڑھ لوگ رکھے ہیں جن کو موبائل استعمال نہیں کرنا آتا، وہ کیا جدت لائیں گے، وہ کیا لرننگ کریں گے دنیا سے اور اپنے علاقے کی خدمت کریں گے۔ تو یہ بنیادی وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے انیشلی میں نے کوئی 6 مہینے کے بعد ہی ان سے جو نا وہ میرے اختلافات شروع ہو گئے تھے، لیکن میں بعض لوگوں کی وجہ سے خاموش رہا، کیونکہ لوگ کہتے تھے جی کہ ابھی سے نے اس کے روڑے اٹکانے شروع کر دیے، تو اس لیے میں نے 4 سال خاموشی اختیار کی، اور اب جا کر میں نے کہا جی کہ اب اس کو ٹائم مل چکا ہے، انف ٹائم اس کو مل چکا ہے، اب لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو اب اس لیے میں نے پھر بہت سارے لوگوں نے، دوست احباب نے، نوجوانوں نے مجھے خاموش اکثریت ہے جو کہ ابھی ان کے نام میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے مجھے مجبور کیا جی کہ آپ قبل از وقت جو ہے نا وہ سال رہ گیا، آپ آ جائیں، آپ فیلڈ میں آ جائیں، اناؤنس کر دیں الیکشن لڑنے کا۔ تو ان کی وجہ سے میں نے پھر اناؤنس کر دیا الیکشن لڑنے کا، میں الیکشن لڑوں گا، میں ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا منشور آپ آ چکا ہوگا، میں نے عوام میں پیش کر دیا، اس کی ہارڈ کاپی پیش کی ہے، تو اس منشور کے تحت میں کہا جی کہ میں الیکشن لڑوں گا، اور میرے پاس جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہے، اس کا تجربہ ہے، ایکسپوجر ہے، میں زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں اس کا۔ اچھا فائز صاحب، ایک سوال تھا کہ 4 سال تک آپ شاہ صاحب کے ساتھ رہے، اور پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ مختلف دوست احباب بھی آپ کو مجبور کرتے رہے کہ چلیں تھوڑا سا صبر کر لیں، آگے بہتر ہو جائے گا، تو کیا آپ کو آگے بھی اگر کوئی دوست احباب، کچھ رشتہ دار، کچھ دوسرے لوگ اگر آپ کو پھر مجبور کرنے لگ جائیں، آپ دوبارہ شاہ صاحب کے ساتھ مل جائیں، تو کیا دوبارہ مل جائیں گے آپ؟ نہیں، اصل میں جن دوست احباب نے مجھے مجبور کیا تھا جی کہ آپ نہ بولیں، میں انیشلی 6 مہینے کے بعد ہی جب انہوں نے اپنے
اپنی جو منشور سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیا تھا، ترجیحات سے ہٹ کر کام شروع کرنا، مطلب خلاف کام کرنا شروع کیا. ایون شاہ غلام قادر صاحب نے مسلم لیگ نون کی حکومت جو عدالت سمیت کی بنی تھی اس کی جو ترجیحات جو منشور تھی اور اپنے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کے بھی ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو میرے اختلافات ہو گئے تھے. جب انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون کے کارکنان نیلم ویلی کے لوگوں کو دھکے دلائے گئے، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کی بے توقیری کی گئی سیکریٹریٹ کے اندر، تو اس وقت سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے، میرے دوست صاحب نے کہا جی کہ آپ ابھی خاموشی اختیار کریں جی کہ یہ شاید کو ڈیلیور کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ڈیلیور. اب انہی دوست صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے جی، آپ آ جائیں، آپ الیکشن لڑیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ابھی میں ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیکر صاحب کے جو خاص لوگ ہیں، کوئی جو ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ بھی میرے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب ہم مزید کوئی چانس جو ہے نا اسپیکر صاحب کو نہیں جانا چاہتے، لیکن ابھی وہ ڈسکلوز نہیں ہونا چاہتے، لوگ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے. کہتے ہیں جی 1 سال ہے تو ہمیں آپ مجبوری ہیں، تو آپ نکلیں، آپ محنت کریں، 1 سال سے لوگوں میں جائیں. تو ایٹ دی اینڈ جب مارچ جو آگے جو 2021 ہوگا اس کے بعد ہم سب جو ہے نا وہ متفقہ طور پر فیلڈ میں آ جائیں گے. تو یہ اب کوئی چانس نہیں ہے، اب کوئی ان کے ساتھ اعلان نہیں ہوگا. جی خواجہ صاحب، آپ نے جو ہم خیال بنایا مسلم لیگ نون کے خلاف، اور آپ کے ہم خیال ہی میں سے کچھ لوگ واپس جو ہے ہم خیال بن گئے ہیں، اور ایک طبقے کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پروفیسر صاحب آپ کی بات بڑی اچھی، یہ لوگوں کے یہ عام طور پر یہ لوگوں کا خیال ہے، یہ لوگ خیال ہے، بالکل وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور میرا جو نا بالکل ہی مختلف الخیال لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف میرا بنیادی طور پر جدوجہد رہی ہے. سابقہ دور جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تھی اس وقت بھی میں نے غیر قانونی تقررین کے خلاف جو نا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت جو مختلف جو ہے نا وہ جو محروم طبقات تھے، جو معذور کوٹا یا کسی اور وجہ سے اشتہارات میں غیر قانونی جو تقرریاں یہ کرتے تھے، اس پر میں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں ان کو، اور وہ کوئی اسامیاں بچ گئی تھی جس کی وجہ سے بعد میں این ٹی ایس لاگو ہو گیا، اور این ٹی ایس کے ذریعے غریب لوگوں کو حقداروں کو حق مل گیا. تو ان کے ساتھ تو پاسبل ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں گے، آپ خود دیکھیں جی کہ پچھلے دور حکومت میں پیپلز پارٹی والوں نے کوئی ایک بھی تقرری اگر کوئی میرٹ پر کی ہو تو میں یہ کہوں گی کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون کے جو شاہ غلام قادر صاحب ہوں یا کسی اور پارٹی کے لوگ ہوں، یہ سب جو ہے نا وہ ایک ہی اکیڈمی کے پڑے ہوئے ہیں. ان کا نظریہ ایک ہی ہے، ان کا اپنا ذاتی جو خواہشات کے جو تابع ہیں، یہ عوام اور نوجوانوں کے جو عوام کے حقوق کے لیے جو ہے نا کوئی کام نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے ساتھ یہ اس میں بالکل ہی لوگوں کا جو نا خیال جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں فیلڈ میں آ گیا ہوں. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے منشور کے مطابق میں نے اب کام کا آغاز کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال میں لاؤں گا اور نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں بنیادی طور پر یہ میری لڑائی جو ہے نا وہ اب صرف کوئی ذاتی اناج کی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت نوجوان بڑے باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، بڑے تعلیم یافتہ نوجوان موجود ہیں، لیکن ایک خوف اس وقت جو ہے نا موجود ہے اس معاشرے میں کہ جو بڑی گاڑیوں والے، بڑے سرمایہ والے یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو میں کم از کم اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں. میں باہر اس لیے آیا ہوں جی کہ میں تاکہ باقی نوجوانوں کے لیے راہ ہموار کروں، تاکہ باقی نوجوان بھی میری دیکھا دیکھی آ جائیں، تاکہ بعد میں ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو سماجی تبدیلی کی طرف جو ہے نا ہم لوگ کام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو پرانے لوگ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان پر دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث شریف ہے نا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی کہ مومن ایک سراغ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. تو ان لوگوں کو جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں اب دوبارہ کیسے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جی خواجہ صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے بھی جتنی حکومتیں گزری ہیں ان کے ساتھ آپ تھے، پیپلز پارٹی بھی، مسلم کانفرنس بھی اور مسلم لیگ نون بھی. پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے بے شمار سرکاری تقرریوں پہ اسٹے آرڈر لیا اور ویکینسیاں وہ بچا کر آپ نے مسلم لیگ نون یعنی شاہ غلام قادر صاحب کی خوشنودی کے لیے ان کے حوالے کیے کہ یہ آپ کی پارٹی کے لیے تحفہ ہے، آپ اپنی پارٹی کے حساب سے لوگوں کو تقرریاں دیں. تو اب ایک دفعہ پھر آپ مختلف علاقوں سے سٹے لینے لگے ہیں. تو ہم اس کو کیا سمجھیں کہ نیلم ویلی میں اگر کہیں بھی کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ
پیپلز پارٹی کرتی ہے, چاہے وہ نون لیگ کرتی ہے, چاہے وہ مسلم کانفرنس کرتی ہے, الٹیمیٹلی نیلم کا نوجوان ہی ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو نیلم کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سٹے آرڈر دیے تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, ایک تو نوجوانوں کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا, دوسرا آپ نے وہ سیٹیں بچا کے شاہ غلام قادر صاحب کی جھولی میں ڈالی اپنی ان کی خوشنودی کے لیے, اور اب آپ شاہ صاحب کے بھی خلاف ہیں. آپ ونس اگین آپ سٹے آرڈر کی طرف جا رہے ہیں, لواز سے آپ نے آغاز بھی کر دیا ہے, تو کیا سٹے آرڈر لینے سے نیلم کا نقصان نہیں ہے؟ جی پروفیسر صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ سٹے آرڈر جو ہے نا وہ عدالتیں میری نہیں ہیں. جب کوئی کسی چیز میں کوئی کم ہوتا ہے, کوئی کمزوری ہوتی ہے, قانونی کوئی پہلو ہوتا ہے اس میں, تو وہ پھر جب ہم عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو تب جا کے عدالت سٹے آرڈر دیتی ہے. پچھلے دور حکومت میں غیر قانونی تقرریاں کر رہے تھے وہ, جس میں ناانصافیاں ہو رہی تھی, رشوت عام تھی, سفارش عام تھی, منسٹر کی چٹ پہ ہوتی تھی, میٹرک کے لوگوں کو اور تھرڈ کلاس جو ڈگریوں والے لوگ تھے ان کو وہ کرتے تھے, جو پڑھے لکھے, جو پی ایچ ڈی, جو بڑے ایم فل والے, جو فرسٹ ڈویژن کے لوگوں کو جو نا وہ حق تلفی ہوتی تھی. اب آپ خود دیکھ لیں جی کہ تقریباً اس وقت ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے ہیں. بڑے ایم فل اور بڑے پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں, وہ بھی اسپیکر صاحب نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں, کوئی میاں وحید صاحب نے, دوسری پارٹیوں نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں جی کہ آپ کی تقرری کریں گے. تو میرا جو بیسیکلی منشور اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے اس میں یہی لکھا ہوا ہے جی کہ نمبر 3 پر میرا پوائنٹ ہے میرٹ اور انصاف کی پامالی, کرپشن اور اقربا پروری جیسے مسائل کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات. اس کے لیے میرا جو منشور ہے وہ یہ آگے اہداف میں لکھا ہوا ہے جی کہ گریڈ 5 سے 15 اور گریڈ 15 تک کی اسامیوں کے لیے جملہ محکموں میں این ٹی ایف کے ذریعے تقرری ہونی چاہیے, تاکہ کم از کم جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ میرٹ قائم ہوا ہے, تو اس طرح میں کہتا ہوں جی کہ جب سرکاری محکموں میں میرٹ ہوگا تو نوجوان انتظار نہیں کریں گے, وہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں گے, ان کو اعتماد بحال ہوگا ریاست پہ, وہ ویٹ نہیں کریں گے کسی سیاستدان کا. وہ ان کو اس وقت جس طرح لوگوں کو استحصال کیا جاتا ہے نوجوانوں کا, وہ استحصال ان کا نہیں ہوگا, وہ اپنا کام کریں گے, وہ ادروائز پرائیویٹ سیکٹر میں نکلیں گے. کم از کم اب ان کو اندازہ ہوگا جی کہ ہم نے میرٹ پہ لگنا ہے تو میرٹ پہ لگیں گے, نہیں لگیں گے تو وہ اپنا کام کریں گے. تو یہ بنیادی طور پر جو لوگوں کو خیال ہے جی کہ ابھی میں نے لواد سے یہ کیا ہے کہ لواد کا میں نے سٹے آرڈر کسی کا میں نے نہیں دیا ہے. لواد مڈل سکول جو پرائمری سکول ہے لواد والا میں, اس کے لیے میں نے آئینی ریٹ پٹیشن جو دائر کی ہے ہائی کورٹ میں, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایجوکیشن کے, ایک اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے فنڈامنٹل رائٹ نمبر آرٹیکل 4 جو 74 ایکٹ 74 کا آرٹیکل جو 4 ہے, اس کا سب آرٹیکل 23 ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ free and compulsory education to every جو چائلڈ ایج 5 to 15. تو اس کے لیے ہم نے ریٹ دائر کی ہے جی کہ ہمارے جو وہ بچے ہیں وہ 5ویں جماعت سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے, اور کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں, اس کے لیے ہم نے ریٹ دائر کی ہے کہ حکومت کو ہدایت کریں کہ وہ واپس سکول دیں. تو یہ بیسیکلی یہ وہ ریٹ میں نے دائر کی ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں جی کہ باقی گاؤں میں جہاں پر میں کیونکہ پروفیشنل وکیل ہوں, جہاں پر آئینی درخواستوں کی یا آئینی قانونی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے, تو میں فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کی خواجہ صاحب یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کہ ارسل خان صدیقی صاحب نے بھی اپنے ریلیٹیوز کو ایڈجسٹ کروایا نون لیگ میں, اقبال مغل صاحب نے بھی ایڈجسٹ کروایا, حنیف پراچا صاحب نے بھی ایڈجسٹ کروایا, اور بے شمار نون لیگ کے اور لوگوں نے خلاف آئین, خلاف میرٹ, خلاف این ٹی ایس, خلاف قانون انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کروایا ہے. آپ نون لیگ کا حصہ تھے, آپ نے اسٹے کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں بھائی بات اس طرح کی ہے جی کہ جب تک کہ جو ہے نا وہ یہ سسٹم میں چینج نہیں آئے گی تب تک جو ہے نا وہ یہ ہر ایک اس پر جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے جی کہ ہر پوسٹ کے اگینسٹ. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اگر میں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ اسپیکر صاحب نے ویسے بھی وہ نالائق انسان ہے اور نائل ہے, اگر میں کسی ایک پوسٹ پہ بھی جو ہے نا وہ جا کر کچھ سٹے لوں گا غیر قانونی تقرری جو وہ کر رہے ہیں, تو پھر اس نے 500,000 نوجوانوں کو میرے پیچھے لگانا ہے جی کہ میرے پاس اور بھی پوسٹیں تھی تو میں کر رہا تھا, یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا, تو وہ ساری ناکامی میرے کھاتے میں ڈالے گا.
تو اس لیے میں نے جس طرح آپ پہلے کہتے ہیں نا جی کہ پچھلے دور میں یہ کیا ہے تو وہ کیا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے جو منشور کا حصہ ہے اس میں یہی ہے جی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہو، میرے پاس اختیار تو نہیں ہے، اب ہم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری کر رہے ہیں، لے کے جائیں گے کہ ہم لوگ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ساتھ جائیں گے جی کہ ہماری استدعا ہوگی کہ ریاست میں جملہ محکمہ جات جو ہے اس میں گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 15 تک کی جو جملہ تقرریاں ہیں وہ این ٹی ایس کے ذریعے ہونی چاہیے، جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہیں، اس پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ ودن کپل آف ویک ہم جو ہے نا یہ دائر کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کو 7-6 مہینے اس کو لگیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جو ہے نا وہ یہ کام ہم کروا لیں، کیونکہ میری راجہ فاروق اظہر صاحب سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا میں کرنا چاہ رہا ہوں این ٹی ایس اکراس دی بورڈ، لیکن مجھے یہی پارلیمانی پارٹی اور اسپیشلی شاہ غلام قادر صاحب بہت مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ کوئی کلپ ہوگا، شاہ غلام قادر صاحب نے این ٹی ایس کی مخالفت کی تھی جب این ٹی ایس لاگو ہو رہا تھا۔ جی خواجہ صاحب میرا میں یہی کہتا ہوں جی کہ شاہ صاحب جب این ٹی ایس کی کریڈٹ لیتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں جی کہ اگر آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر آپ بتائیں جی کہ این ٹی ایس کا تو پھر آپ نے اسمبلی میں کریڈٹ وہ این ٹی ایس کیوں نہیں کیا ہے؟ اچھا خواجہ صاحب میرٹ ہی جو نا میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرٹ جب قائم ہو جائے گا تو ہمارے نوجوان جی خواجہ صاحب میرا سوال یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرٹ قائم ہوگا تو نوجوانوں کا ریاست پر اعتماد بحال ہوگا، نوجوان محنت کریں گے، نوجوانوں کا اعتماد بحال ہوگا، نوجوان پھر ہر فیلڈ میں نکلیں گے، وہ انتظار نہیں کریں گے، ان کا استحصال نہیں کر پائیں گے یہ جو سیاستدان ہے۔ خواجہ صاحب سوال یہ ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے یہاں جو بھی پائنیر ہوتے ہیں، چاہے میاں وحید کی آپ بات کریں، آپ شاہ غلام قادر کی بات کریں، حاجی گل خاندان کی بات کریں، نئے جتنے بھی لوگ پرانے ہیں جتنے بھی ہیں، سٹارٹ میں انہوں نے چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے بیان بھی کیا ہے اور تمام چیزیں وہ لے کر بھی آئے ہیں، لیکن جب الیکشن وہ جیت جاتے ہیں، مینڈیٹ انہیں مل جاتا ہے، تو اس کے بعد کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس اسپیکر اپنا وہ جو چیمبر ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں باقاعدہ سیکورٹی گارڈز اور تمام لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نیلم سے یہ جو لوگ دراوے اور وہاں سے آئیں گے تو ان کو باقاعدہ اندر نہیں آنے دینا، باقاعدہ چیکنگ اور طرح طرح کی جو ہے نا وہ ان کے اوپر طنز اور اس طرح کی چیزیں لوگوں نے فیس کی ہے، پہلے بھی کی ہیں اور اب بھی کی ہے، میاں وحید صاحب کے دور میں بھی کی ہے، شاہ جی کے دور میں بھی کی ہے، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ اس میں جائیں ہسٹری میں تو چیزیں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب وہ 8 مقام ہائی اسکول میں اسکول کے حوالے سے افتتاحی تقریب تھی، اس میں بھی اسپیکر صاحب نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ان سے این ٹی ایس کے حوالے سے، کہ یہ تمہارے باپ نے لایا، یہ کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرنا، نیلم کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں ایک صوبیدار بھی زبان اس طرح کی یوز کرتا ہے، ایک پٹواری بھی اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ہم مجموعی طور پر اخلاقی بنیادوں پہ ہم جو لوگ ہیں، نوجوان وہاں کے ہیں، لوگ وہاں کے جو ہیں وہ پیچھے ہیں، ان کو مواقع ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کی پلاننگ کیا ہے آگے آنے کے حوالے سے؟ اخلاقیات کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ خواجہ اکبر صاحب آج ماشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور جب آپ الیکشن ون کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے چیمبر میں بھی سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ نیلم کی آئیڈینٹی دیکھ کے ان کو وہاں پہ روک رہے ہوں گے؟ جی میں بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اچھا سوال کیا۔ جس طرح اسپیکر صاحب نے یہ وطیرہ رہا ہے ان لوگوں کا، سارے سیاستدانوں کا، جی جب یہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے لوگوں کو وہ عزت نہیں دیتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو کھلونا بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کو کچھ اپروستا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری پارٹیوں کے ساتھ، تو انہی کے کام یہ کرتے ہیں اور عام غریب لوگوں کو کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ تو جو ارفقام میں جو اسپیکر صاحب نے جو حرکت کی ہے، جو انہوں نے گالی نکالی ہے، جی کہا جی کہ یہ تمہارے باپ نے لایا، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس تقریب میں آگے بیٹھے ہوئے لوگ جو انہوں نے تعلیم جانی شروع کی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو وہ کچھ لوگ تھے وہ نیلم کی اکثریت کو احاطہ نہیں کرتے ہیں، میں یہی کچھ لوگ ہیں جو کہ ان سیاستدانوں کو گھر میں رکھتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ غلط کام آتے ہیں، اور سیاستدان بھی چاہتے ہیں ان کے آگے پیچھے یہی ملنے والے لوگ ہوں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا آپ نے تو انہی لایا، تو انہی کے اپنے لایا ہوگا، ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے ہیں۔ تو باقی بھی جو جہاں تک بات ہے، میں نے تحریری منشور کی شکل میں یہی کہا ہے جی کہ جو پی ایس سی کے ذریعے تقرریاں ہوں گی جو گریڈ 16 سے اوپر، وہ بھی میرٹ پر آئیں گے،
اور جو چھوٹی ملازمتیں ان میں بھی NTS ہوگا جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوگا. لیکن دوسرا میں آپ کو بتاؤں پوری قوم جو ہر پڑھا لکھا لوگ جو نوجوان ہے اس کو نوکری نہیں مل سکتی. اس کے لیے معیشت کو روزگار کی فراہمی کے لیے میں نے آگے کوئی ایک کمپلیٹ جو ہے نا وہ پروگرام دیا ہوا ہے آگے کہ کس طرح ہم نے کوئی نوجوانوں کو روزگار کوئی 6 مہینے کا 7 کا ہنرمندی کا جو ایک پروگرام لانچ کریں گے, ہنرمند بنائیں گے, پھر ان کو ہم بلا سود قرضے دیں گے, اندرون ملک میں کوئی کاروبار شروع کریں پھر, یا بیرون ملک میں اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے ان کو سپورٹ کریں, ان کو بیرون ممالک میں جو ہے نا جاب کے لیے بھیجیں. پھر اس کے علاوہ جو نیلم ویلی میں جو میرا خیال تھا جی کہ ٹورزم کے لیے ہم لوگ جو ایک تو کمرشل ٹورزم ہے, ایک دوسرا ہے کہ جس طرح مری میں لوگ فلیٹس بنائے ہوئے ہیں اور لوگ آتے ہیں وہ سال کے کرائے پر جو ہے نا فلیٹس لیتے ہیں, اس طرح کا میرا منصور میں شامل میں نے کیا ہوا ہے سیاحت میں کہ 1000 ٹورسٹ ہٹس ہم بنائیں گے, وہ بھی ہم انویسٹرز لائیں گے, وہ لوگوں کو زمین لوگوں کی ہوگی, اونرشپ لوگوں کی ہوگی, وہ ٹورسٹ ہٹس بنانے کے بعد کرائے پر ان کو جو ہے نا وہ فراہم کیا جائے گا, جو ٹورسٹ فیملیز آتی ہیں وہ رہیں گے, وہ سال کا کرایہ ان کو دیں گے, وہ لوکل بندوں کو ساتھ جو ہے نا ملازم رکھیں گے, وہ ان کے کنیکشن ہوگا, وہ ایک رابطہ کاری شروع ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ روزگار کے فراہمی. پھر ہماری جو زمینیں ہیں, ہماری زمینیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی قیمتی زمین ہے, سونا گھولنے والی زمین ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم پھلدار پودے لگا سکتے ہیں, پھولوں کی کاشت کر سکتے ہیں, زعفران کی کاشت ہو سکتی ہے, مشروم کی کاشت ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری نیلم میں جو ہے نا متبادل ذرائع بہت زیادہ ہیں, اپرچونٹی اویل نہیں کیا جاتا. تو پلس جو ہے نا وہ یہ جو ون ویلیج ون پروڈکٹ میں نے ایک جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے جی کہ ہم ہر ولیج میں خواتین کو ایک ہنر, ایک کوئی دستکاری کا ہنر دیں, ایک پروڈکٹ وہ بنائیں, اس ایک پروڈکٹ کے ڈیزائن ان کو بنا کے دیں تاکہ پھر ان ڈیزائن کو مارکیٹنگ کریں, تاکہ خواتین جو ہے نا گھر بیٹھ کے کوئی پروڈکٹ بنائے اور کی مارکیٹنگ کریں. اس طریقے سے ہم نے گھریلو صنعت کو فروغ دے کے ہم نے جو ہے نا وہ آمدن کے ذرائع بڑھانے ہیں. جی پروفیسر جی پروفیسر اکبر صاحب ایک ہوتی ہے تھیریز اور فلاسفیز ہوتی ہیں, وہ تو صاحب کا جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان کا منشور آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر وہ تقریباً انہوں نے وہ سارے نعرے لگائے ہوئے ہیں, بات سارے سلوگن لگائے ہوئے ہیں, وہ ساری جو سبز باغ دکھائے ہوئے, یہ کریں گے وہ کریں گے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے گا آپ نے جو کچھ منشور میں شامل کیا ہوا ہے اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کے پاس لایا عمل کیا ہے؟ آپ نے تو یہ چیز بتایا کہ ہم یہ کریں گے, ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, لیکن کریں گے کیسے, لایا عمل کیا ہے, اس لایا عمل کو بتائیے گا. اور دوسرا ساتھ شارٹ سے چھوٹا سا اور کوشچن ہے کہ اٹھمقام ہے جنہوں نے یہ کہا کہ NTS کس کا باپ لایا, ان سے میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں آپ کو نیلم میں کس کا باپ لایا تھا یہ سن لیں. جی خائی صاحب. مجھے کوشچن سمجھ نہیں آئی ہے, آپ کی کوئی آواز کا مسئلہ تھا کوئی؟ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, اس کے منشور میں تقریباً سیم چیزیں شامل ہیں جو سابقہ حکومتیں رہی ہیں, جو ابھی آنے والے کینڈیڈیٹس ہیں. تو یہ تو فلاسفیز ہیں, یہ تو تھیریز ہیں, یہ تو سلوگنز ہیں, جب تک ان کو پریکٹیکل شکل نہیں دیتے. آپ کسی 2 پوائنٹس کو لے لیں کہ صحت, ایجوکیشن اور ہنر کا جو شعبہ آپ نے چنا ہوا ہے, ان کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے, آپ کیسے کریں گے یہ؟ اچھا بہت شکریہ سر. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سماجی شعبے میں غیر سرکاری جو NGOز ہیں وہ اس پر کام کرتی ہیں. میرے بہت سارے اداروں کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد نیوٹک کے ساتھ بات ہوئی ہے. جب ہم حکومت میں آئیں گے نا جی, یا ہم الیکشن لڑنے کے بعد اگر ہمیں موقع دیتے ہیں لوگ, تو پھر ہمارا جو حکومتی ادارے جو ہمارے اس میں ہوں گے, ہمارے تحویل میں ہوں گے, کم از کم وہ جہاں پر وہ جو اسکیمیں جو ان کی جیبوں میں جاتی ہیں, جو غلط استعمال ہوتا ہے فنڈز کا, اس کو ہم صحیح استعمال کریں گے. وہ ہم ان چیزوں پہ لگائیں گے. سالانہ ضلع کونسل اور نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ میں کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں, ان کے جو ٹیکس کے پیسے, ہمارے نیلم کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں, لیکن وہ جعلی اسکیموں میں جو ہے نا وہ خرچ جاتے ہیں اور وہ کھا جاتے ہیں لوگ. لیکن ان پیسوں کو ہم نے لگانا ہے اس چیز پہ کہ خواتین کو ہنرمند بنا کے وہ جو کشمیری دستکاری کی چیزوں کو ان کو ڈیزائن فراہم کر کے, جو مارکیٹ کے مطابق جو ڈیزائن ہے
پھر ان مصنوعات کی مارکیٹنگ کریں گے، پلس ہم جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اس میں، اس کے تھرو جو ہماری نیشنل میڈیا ہے اس میں جو چینلز ہیں ان کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ کر کے ہم نے انویسٹر کو لانا ہے نیلم ویلی میں، جو انویسٹ کریں گے صحت کے شعبے میں، جو لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرائیں گے، انویسٹمنٹ وہ کریں گے، لوگوں کی زمینیں ہیں ان پہ جو گیسٹ آفسز بنوائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو جو پارٹنرشپ ہوگی وہ جو بلٹ اپریٹ ٹرانسفر کے اصولوں کے تحت تاکہ لوگ بنائیں، 10 سال چلائیں، 10 سال کے بعد انفراسٹرکچر لوگوں کے حوالے کریں۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی ہم نے نئے ذرائع پیدا کرنے ہیں، پلس جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہنرمند بنانے کے لیے یہ گورنمنٹ میں موجود ہے، ادارے موجود ہیں، ان کو استعمال میں لا کر ان فنڈز کا صحیح استعمال کریں گے۔ جس طرح میرا جو منشور کا ایک پوائنٹ ہے جی کہ معاشی خود کفالت کا حصول جو ہے اس میں انسانی وسائل کی ترقی کے ذریعے قدرتی وسائل کا عقل مندانہ و دانش مندانہ استعمال ہے۔ ہمارے ریسورسز کا عقل مندانہ و دانش مندانہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، وہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور میرا منشور کا حصہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مقامی آبادی کو پیداواری لاگت پر مقامی بجلی کی فراہمی، کہ 300 روپے فی گھر کے حساب سے اگر ہم بجلی فراہم کریں لوکل بجلی جو بن رہی ہے نیلم میں، نیلم ویلی کے لوگوں کو وہ ہیٹنگ، کوکنگ، لائٹنگ کے لیے استعمال کریں تاکہ وہ جنگل میں نہ جائیں۔ اس طریقے سے ہم نیلم کے جنگل کو بچا سکتے ہیں۔ جب جنگل جو ہماری خواتین جاتی ہیں جنگل میں لکڑیاں لانے کے لیے، ان کا پورا دن ضائع ہوتا ہے، وہ جب بچت ہو جائے گا ان کا ٹائم، وہ اپنے بچوں پر بھی ٹائم لگائیں گی، خرچ کریں گی، وہ دستکاری اپنے ہنر پر کام کریں گی۔ اس طرح مال مویشی کی میں جو اچھی نسل کی مویشی وہ جو لوگوں کو فراہم کریں گے، پلس ہم جو ہے نا وہ جو پولٹری کی جو نا صنعت ہے کہ یہاں سے پنڈی سے ہمارے جو نا وہ پولٹری جاتی ہے وہاں پر، تو ہم وہاں پر جو نا لوکل پولٹری چیزیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں سر، شروع کریں گے، ہم جو نا وہ تعاون کریں گے لوگوں اچھا خواتین کو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو دونوں حلقوں سے آنا ہے انتخاب میں، ایک تو یہ ہے کہ دونوں حلقوں سے، دوسرا یہ بتائیں کہ بالائی حلقے سے، جی اپنے حلقے سے، بالائی حلقہ، اچھا بالائی حلقے سے، دوسرا یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹکٹ کون سا ہوگا، نون لیگ کا ہوگا، ہم خیال گروپ کا ہوگا، آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئیں گے، کیا تصویر کیا ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو ہم مسلم لیگ نون کے ہم خیال جو گروپ میں ہیں، میں عوام سے جو اپنے لوگوں سے بات کروں جی کہ کسی پارٹی ٹکٹ سے ہم لوگ مفضل جاتے ہیں، وہ پارٹی کے لیے ہونا پڑتا ہے۔ اب میرا خیال ہے جی کہ میں لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا، مجھے آزاد حیثیت میں لوگ سلیکٹ کریں، آزاد حیثیت میں سلیکٹ کرنے کے بعد میں پھر کسی بھی جو بھی حکومت آئے گی اس حکومت کے ساتھ نیلم کے لیے کے مفادات کے لیے، نیلم کے حقوق کے لیے ان سے بات کریں گے۔ ہم بجائے کسی ایک پارٹی میں جو ہے نا وہ کر کے شاید کیا پتا وہ ہم اگر جیت بھی جائیں لیکن حکومت میں نا وہ پارٹی، تو پھر پارٹی کے جو منشور اور پارٹی کے جو کا پابند نہ پڑا ہے، تو میری خواہش ہوگی کہ میں نیلم ویلی کے لوگوں سے میں نے ڈائنگ کیا ہے جی کہ آپ پارٹیوں کو آپ نے سلیکٹ کر دیکھ لیا ہے، کو آزما لیا ہے، مسلم نون کو آزما لیا ہے، باقی پارٹیوں کو آزما لیا ہے۔ ایک کسی بھی نوجوان کو میں نے کہا میں بھی پیش کرتا ہوں، میرے علاوہ بھی اچھا نوجوان ہو سکتا ہے، کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میرے مجھ سے علاوہ سارے نوجوان بڑے اچھے باصیت ہیں۔ تو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا مجھے کم از کم آپ آزاد حیثیت میں سلیکٹ کریں، الیکٹ کریں، تاکہ بعد میں جو بھی حکومت بنے گی، کیونکہ حکومت میں جو ہے وہ اکثریت میں آئندہ نہیں آئے گی اگلے الیکشن میں، تو جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہم اپنے جو ہے نا وہ نیلم ویلی کے مسائل کے اوپر، حقوق کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائلاگ کر کے ہم اس میں جو ہے نا ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہوں گے، تاکہ مجھے غرض جو ہے نا وہ وزارت لینے میں نہیں ہے کہ میں وزیر بن جاؤں۔ میں چاہتا ہوں جی کہ ان کے مسائل ہیں، جو تعلیمی مسائل ہیں، جو روزگار کے مسائل ہیں، جو ہمارے جو وسائل ہیں، جو اس کا حصہ ہمیں نہیں ملتا ہے، ان پر کم از کم جو ہے نا ہم لوگ اپنے حقوق لیں، ہم اپنے حقوق جو ہے نا جو ہمارا حصہ بنتا ہے نیلم کے لوگوں کا وہ ہم لیں، تاکہ جو ہماری محرومیاں ہیں وہ ختم کریں، ہماری خوشحالی آئے ہماری ویلی میں، تاکہ ہم جو ریاست میں آزاد کشمیر میں نیلم ویلی کے لوگ سماجی اور معاشی لحاظ سے قیادت کریں نیلم کے پورے آزاد کشمیر کے لوگوں۔ جی خواجہ صاحب میرا بیان ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، اور یقیناً ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے
کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام نوجوانوں سے، بزرگوں سے، کہ وہ نوجوانوں کو مواقع دیں، آگے لائیں ان کو، اور ان سے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہے، ولولہ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں نیک نیتی بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ ان تک زیادہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، روڈوں میں، ہر جگہ ان کی جواب دہی ممکن ہے۔ لیکن جب آپ میاں حاجی اور اس طرح کی شاجی کے ان کانسیپٹس کے اوپر رہتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے ملنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں اسلام آباد ہے اور فلاں جو ہے وہ انگلینڈ اور فلاں مظفر آباد کے کسی خاص گوشے میں وہ